اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جنید بغدادی تھے، یعنی کہ بغداد کے رہنے والے، وہ بڑے پیارے بزرگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ نا خواب آیا کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور فلاں جگہ جاؤ، تو میرا ایک بندہ بہت ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے رب سے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے اللہ، میں کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا سواری پہ بیٹھ جاؤ. اللہ نے کہا سواری پہ بیٹھ جاؤ، اور جہاں تمہاری سواری رکے گی نا تو وہ تمہیں سمجھ آ جائے گی بات، بس تم سواری پہ بیٹھ جاؤ. وہ کہتے ہیں میں اپنے اونٹ پہ بیٹھ گیا اور بغداد کی گلیوں میں میرا اونٹ مجھے لیے پھر رہا ہے. ایک جگہ آئی، مسجد تھی، اس کے باہر نا اونٹ رک گیا. میں اترا تو میں نے کہا یہی جگہ ہوگی، سیدھی میرے سامنے مسجد تھی. کہتے میں مسجد میں گیا تو ایک بندہ زاروں قطار رو رہا، بہت ہی رو رہا، اپنے رب کو پکار پکار کے رو رہا کہ اللہ میں بڑا ضرورت مند ہوں، تو میری ضرورتیں پوری کر، میں کس کے آگے جا کے فریاد کروں، آپ میرے رب ہیں، میں نے آپ سے ہی کرنی ہے. تو وہ رو رہا، تو وہ جا کے نا جب دیکھتا ہے کہ وہ ہو یہی بندہ ہے جس کی میں نے مدد کرنی، اتنی ساری وہ اشرفیاں نکال کے اس کے آگے رکھ دیتا ہے کہ یہ تم لے لو. تو وہ اشرفیاں دیکھ کے نا تو مسکرا کے پھر رونے لگ جاتا ہے اور اپنے رب کا شکر کرتا ہے، اے اللہ میں تیرا ہی شکر کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرا ہی شکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا، انہوں نے اس بندے کی طرف نہیں زیادہ توجہ دی، اس بندے نے جنید بغدادی کی طرف. پھر انہوں نے کہا کہ میں جنید بغدادی ہوں، اور اگر آپ کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس ہستی کو چھوڑ کے میں آپ کو کیسے بتاؤں، میں نے اسی کو پکارا تھا تو اس نے آپ کو بھیجا تھا، میں پھر اسی کو پکاروں گا تو وہ پھر کسی کو بھیجے گا. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آج کے زمانے کے لحاظ سے اگر بات کریں کہ فون نمبر ایک آپ کو ایگزیکٹ مل گیا ہوگا، آپ نے کال ادھر ہی ملانی ہے اور ادھر ادھر نہیں ملانی کہ میں اس سے کہوں اس سے کہوں اس سے کہوں. اور اللہ سے جو کال ملانی ہے وہ کیا ہے، بیٹھ جائیں نماز پڑھ لیں، تہجد کی نماز پڑھیں. اس وقت اللہ کہتا میں آسمان دنیا پہ آیا ہوتا ہوں، مانگو جو مانگتی ہو میں دوں گا، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو میں بخش دوں گا. اس وقت جو مانگنا ہے میرے سے مانگو، میں بیٹھا ہوں آسمان دنیا پہ آ گیا ہوں. مطلب یہ کہ ایک مثال ہے کہ میں تمہارے اتنے قریب آ گیا ہوں اور خود اٹھ کے آ گیا ہوں. تو ایسے لوگوں کی اللہ سنتا ہے کہ یہ ہے وہ اصل آپ بس یہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، یہ دنیا میں آپ راستہ اختیار کر لو کہ اپنے رب کی طرف ہو جاؤ اور کسی کو نہ پکارو، اس کا شریک کوئی نہ بناؤ. تو یہ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ آیت نمبر اب دیکھیں 14 پہ غور کریں اب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب انہوں نے دنیا جیسی گزاری نا، پھر جب مجرم دنیا گزار کے میرے پاس آئیں گے تو میں کیا کہوں گا، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، فذوقوا چکھو. اب ان سے کہا جائے گا چکھو، بما اس چیز کو، نسیتم جس کو تم بھول گئے تھے، اور کس چیز کو بھول گئے تھے، لقاء ملاقات کو، یومکم ھذا اس دن کی، یہ جو دن ہے نا اب کھڑے ہو تم، اب کہتے ہو کہ اب کہتے ہو اب سرنا سمینا، یہ اس دن کو اب تم نے دیکھ بھی لیا، اب تم نے سن بھی لیا، اب تم سمجھ بھی گئے. اس دن کی یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو تم بھول گئے تھے دنیا، تو اب چکھو مزہ. ہاں اس وقت دنیا میں تم مجھے پکارتے تو میں سن لیتا. اس وقت اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان نے جتنے گناہ کیے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں. اب جتنے اس نے گناہ کیے ہیں نا، وہ اگر لوگ نہیں جانتے نا تو اللہ نہیں جاننے دے گا کہ اس بندے نے گناہ کیے. آپ کو یاد ہے نا وہ قصہ موسیٰ علیہ السلام والا، موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے دعا کر رہے ہیں تو بارش ہی نہیں ہو رہی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ذرا پرسنلی اللہ سے گفتگو کی، لوگوں سے ہٹ کے کہ اللہ کیوں نہیں ہو رہی بارش، میں کتنی دعا کر رہا ہوں، کتنی دیر ہو گئی ہے. تو موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے سارے اس ہجوم میں، جو کوئی لاکھ کا ہجوم ہے پتہ نہیں کتنا، اس میں ایک بندہ ہے جس نے کبھی میرا نام نہیں لیا، وہ کہتا ہے رب ہے ہی نہیں، اس کو نکال دو تو میں تمہاری دعا سن لوں گا. اب موسیٰ نے یہ اعلان کیا تو کوئی بھی نہ ہلے. اب وہ بندہ جس کا کہا وہ رومال لے کے سر پہ وہ رونے لگا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آج میری عزت رکھ لے، میرے قبیلے والے، میرے رشتہ دار والے سارے یہاں ہیں، مجھے آج رسوائی سے بچا دے اور میں اب تیری ہی عبادت کروں گا، میں کبھی کسی دوسرے کا نام نہیں لوں گا. اور باقی زندگی میں اب اللہ کی طرف وہ آ گیا، رویا، آنسوؤں سے رو رہا ہے، اور بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کوئی نکلا ہی نہیں اس ہجوم سے اور آپ نے بارش کر دی، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کو نکالو. موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا موسیٰ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ میں نے اسے معاف کر دی. اب موسیٰ کو نا ہر چیز میں، موسیٰ علیہ السلام کو نا ہر چیز میں تجسس ہوتا تھا، اپنے رب سے گفتگو جو کرتے تھے. نے کہا اللہ مجھے بتائیں وہ کون شخص ہے. اللہ نے کہا موسیٰ میں نے تو تب نہیں بتایا جب وہ گناہگار تھا،
अब तो वो मेरा प्यारा बंदा है, अब मैं क्यों उसे रुसवा करूं। तो इसलिए अल्लाह ने कहा देखो अब कर लो, मैं माफ कर दूंगा। एक शख्स था, वो ना चलते फिरते हर वक्त क्या दुआ करता था कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। एक शख्स ने पूछा तुम हर वक्त ये क्या कहते रहते हो, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तो क्या ये तुम क्यों कहते रहते हो। उन्होंने कहा देखो मैं हर वक्त याद करता हूं तो कोई ना कोई नेमत मुझे मिलती ही रहती है रब की, तो मैं जब गौर करता हूं तो मैं नेमतों में हूं, अल्लाह की नेमतों में हूं हर वक्त, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब मैं अपने ऊपर गौर करता हूं तो मैं तो गुनाहगार हूं, तो मैं अस्तगफिरुल्लाह। ये दो बातें मैंने अपनाई हुई हैं। अल्लाह मुझे नेमतें दे रहा है, मैं अस्तगफिरुल्लाह करूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझे अपने गुनाह नजर आते हैं और अल्लाह की नेमतें नजर आती हैं, मैं क्या करूं। इस वक्त ये चीजें कर लो, आखिरत में फिर अल्लाह ने कहना फज़ूक़ू, चख लो अब ये अजाब, अब कोई नहीं मैंने सुनना कि तुम्हें समझ आ गई है, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, अब दुनिया में वापस भेज दो, हम दोबारा से नेक अमल करेंगे, ये सब बातें होनी हैं, लेकिन मैंने नहीं मानना। देखें आप ये सोचें कि ये वो रब है, ये वो उस्ताद है हमारा जिसने अपनी किताब के सिलेबस के सवाल हमारे सामने खोल के रख दिए, सारे सवाल बताए जा रहे हैं, ये आना है, ये आना है। एक बच्चे को उस्ताद कौन है जो सारे सवाल बताए कि भाई ये 20 के 20 सवाल कर लो, यही आने हैं पेपर में, तो वो बच्चा फिर भी ना करे। उस बच्चे से नालायक ना कोई दुनिया में है ही नहीं कि जिसको बता भी दिया कि ये सवाल आने हैं और पूरा साल तैयारी करनी है, बताएं पूरा साल तैयारी करनी है, फिर भी नहीं वो कर रहा। ये वो हम रब, हम वो हस्ती, वो उस्ताद है हमारे, समझ लें कि जिन्होंने हमारे आगे सिलेबस ये खोल दिया है कि देखो तुम ऐसे खड़े हो गए और मैं कहूंगा फज़ूक़ू, चख लो अब अज़ाब, क्यों चख लो, बेमा नसी तुम, क्योंकि तुम भूल गए थे लिका यौमिकुम हाज़ा, इस दिन की मुलाकात को जो तुम अब मेरे पास खड़े हो, मैंने ये तुम्हें कहना है, पहले ही बता दिया, बताएं और क्या चाहिए। और फिर कह दिया देखो फिर मैं पता क्या कहूंगा, सुन लो, इन्ना नसीनकुम, बेशक हमने भी तुम्हें भुला दिया, तुमने हमें भुला दिया था ना दुनिया में, अब आगे आगे पीछे फिर रहे हो, कोई फायदा नहीं, आज मैंने तुम्हें भुला दिया, इन्ना नसीनकुम, आज मैंने तुम्हें भुला दिया, तो क्या करो वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्दी, अब ये अजाब जो है ना जो हमेशगी का है वो चखो, अब ये खत्म नहीं हो सकती बात। तो ये बातचीत उस दिन होनी है, तो खुदा के लिए बंदे के पुत्र बन जाओ और जिंदगी वैसे गुजार लो। कह दिया तुम्हें, यह भी बता दिया कि मौत का फरिश्ता पीछे लगा हुआ है, तुम पे मुकर्रर है, हर वक्त तुम्हारे दरवाजों के अंदर आके झातियां मारता है कि मैंने इधर आना है जब मेरे रब का हुक्म होना है, तो मैं याद रखूं, मैं एक सेकंड लेट नहीं होना उस वक्त। तो ये सारी बातें अल्लाह ने बता दी, तो अल्लाह कहेगा बस फिर मैं कहूंगा वज़ूक़ू अज़ाब खुल्दी, अब चखो ये अजाब हमेशगी का। क्यों चखो, इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, पता क्यों, बिमा कुंतुम तामलून, उस वजह से कि जो तुम अमल करते थे। ये ना सारी अमलों की कहानी है, मैं आपको बताऊं, जो अमल जिस तरह के करेगा उस तरह का वो अजर पालेगा, जो अमल जिस तरह का करेगा। तो अब अमल कर लो अच्छे, अब जमा कर लो अपने वो काम कर करके नंबर लेने हैं, तो अब मौका मिले, मौत के बाद कोई मौका नहीं मिलना। इसलिए अल्लाह ने कह दिया कि देखो जो तुम करते थे ना, बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे इस वजह से तुम्हें ये अजाब बन मिला है। मैंने तुम्हें कोई जाती दुश्मनी नहीं की, अल्लाह की किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अल्लाह के ये जो बंदे हैं नेक, उनके भी साथ अल्लाह का कोई नहीं है। अल्लाह जन्नत में भी जाएंगे तो वो कहेंगे इसलिए जन्नत में जा रही हो, ये अगली आयत आनी है कि अपने अमलों की वजह से। अब देखिए, अब अल्लाह की ये बात कम है क्या कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को उतनी सजा देगा जितने उन्होंने गंदे अमल किए हैं, जन्नतियों के अजर बढ़ा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कोई नेकी करता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ना अभी बंदा सोच रही है, तो फरिश्तों से कहता है लिख लो एक अजर। उसे सोचा तो है ना, चलो अच्छा, उसको अभी प्रैक्टिकली नहीं किया, सिर्फ ज़हन में नेकी आई है, अल्लाह ने फरिश्ते से कहा लिख लो, और वो अजर लिख लिया। ये नहीं कि वो नेकी नहीं की तो वो अजर मिटा दे ना, सोच के भी आपकी ना नंबर मिलेंगे। तो अगर वो कर गया तो फिर तो अल्लाह की मर्जी है, जितनी भी आपकी नियत के मुताबिक अजर बढ़ाता ही जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कहा जो बुराई सोचता है ना कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं फलां जगह चोरी कर लूंगा, आज मैं फलां को मारूंगा, आज मैं फलां के साथ ये करूंगा, लेकिन उसने किया नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी ना लिखना, अभी रुक जाओ। कर लेगा तो उतना ही लिखना जितना उसने गुनाह किया, उसके मुताबिक उसको सजा मिलेगी।
قتل ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے، چوری ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، مختلف سزا، مختلف جرم ہے، مختلف سزائیں ہیں ان کی، ہر جرم کی ایک ہی سزا نہیں ہے کوئی، لیکن تکلیف ہر ایک میں ہی ہے۔ وہ تم فذوقوا، پھر چکھو اب اپنے اپنے گناہوں کا مزہ، اب چکھو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو اب۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 15 پہ بھی ذرا غور کر لیں، انما یؤمنو بآیاتنا، بے شک جو مومن ہے نا، جو ایمان والے ہیں، بی آیاتنا، ہماری آیتوں پر، اللہ زینا، وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ہماری آیتوں پر تو اللہ نے کہا وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جن کو اذا ذکروا، نصیحت کی جاتی ہے، جن کو یاد کرایا جاتا ہے، بہا، ساتھ اس کے، یعنی اس قرآن سے۔ آیتیں پڑھتے جاؤ، اللہ آپ کو یاد کراتا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، یہ ساری باتیں دیکھیں، قرآن کھول لو، آپ کو یاد آئی جا رہی ہیں۔ تو اس سے ان کو، جب جن کو نصیحت کی جاتی ہے نا، وہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، خروا سجدا، وہ گر جاتے ہیں سجدے میں، وسبحوا، اور پھر کیا کرتے ہیں، سجدے میں گر کے تسبیح کرتے ہیں، اور کس چیز کی، بحمدی ربہم، اپنے رب کی۔ وہ اب وہ سجدے میں گر جاتے ہیں روتے ہوئے آنسوؤں سے، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور کیسے لوگ ہوتے ہیں وہ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے، ان میں ذرا تکبر نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان کسی چیز میں کبھی کوئی ماہر ہوتا جاتا ہے نا، تو اس میں تھوڑی سی وہ آ جاتی ہے بات کہ مجھے تو یہ کام آتا ہے۔ قرآن کا بھی یہ بات ہے، دیکھیں کہ جب کوئی عالم پڑھ پڑھ کے بہت ہی پڑھ جائے، اور واقعی وہ کسی کو اپنے آگے بولنے نہ دے، تو ایک وقت آئے تو وہ کہنے لگ جائے کہ میرے سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آ گیا تکبر، اور اللہ کے نزدیک سارا کچھ ختم۔ جو انسان کہے نا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، تو سمجھ لو وہ پھر بھی عالم ہے، اسے علم ہے۔ اور جو کہے مجھے سب کچھ آتا ہے، اس کو سمجھ لو جاہل ہے۔ تو اس لیے ایسی اس طرح کی ذرا سی چھوٹی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے ظاہر ہو کہ یہ تکبر ہے، اور جھکتے جاؤ اور جھکتے جاؤ۔ جتنا کہتے ہیں کوئی درخت وہی جھکتا ہے جس پہ پھل لگتا ہے، جتنی اللہ کسی کو نعمتیں دیتا ہے نا، وہ اتنا ہی جھکتے جاتے ہیں۔ جتنی کسی کو دولت دے رہا ہے، کوئی بڑی سہولتیں دے رہا ہے، کوئی جائیدادیں بھی دے رہا ہے، کوئی باغ بھی دے رہا ہے، وہ اللہ والے اگر ہیں تو وہ اور جھکتے جائیں گے، اللہ اور دیتا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یہی ہے کہ وہ جھکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، خروا سجدا، گر جاتے ہیں سجدوں میں شکر کرنے کے لیے۔